حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اونٹنی کا بچہ۔ حضرت صالح علیہ السلام ہر وقت اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہتے تھے۔ آپ ان کی کسی سختی و سرکشی کی پرواہ نہ کرتے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، کفر و شرک سے منع کرتے، لیکن قوم تھی کہ سرکشی اور نافرمانی میں بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی نبوت کی نشانی لاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ تم اس وسیع و عریض پہاڑ کے قریب پہنچو۔ جب قوم پہاڑ کے قریب پہنچی تو پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کی نشانی کے طور پر ظاہر کی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب یہ اللہ تعالیٰ ہی کی زمین سے کھائے گی اور پیے گی، تم میں سے کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لے گا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ یہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی کہ ان کے تمام چھوٹے بڑے برتن بھر جاتے۔ تھوڑے دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع کیا کہ تمہاری قوم اونٹنی کو ذبح کر دے گی۔ اب قوم سمود نے ایک منصوبہ طے کیا کہ ہم میں سے چند لوگ سفر کے بہانے اعلانیہ شہر سے باہر نکلیں گے اور رات کو دوبارہ خفیہ طور پر شہر میں داخل ہو کر حضرت صالح کو ان کی مسجد میں قتل کر دیں گے، اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم تو سفر پر ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر شک نہ کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ تمام لوگ رات کے وقت ایک پتھر کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کیا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر ان پر آن پڑا اور سب کو وہیں کچل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگوں کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو بھاگے قوم سمود کے پاس پہنچے اور شور مچانے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو تمہارے بچے ذبح کروا کے بھی صبر نہ آیا، حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی قتل کروا دیا۔ یہ خبر سن کر پوری قوم متشل ہو گئی اور اونٹنی کو ذبح کرنے کے ارادے سے سب لوگ ایک نہر کے کنارے جمع ہو گئے جو حضرت صالح علیہ السلام کے راستہ میں پڑتی تھی۔ ان میں سے 8 آدمی چھپ گئے تاکہ جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام اس راستے سے گزریں تو وہ انہیں قتل کر دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو بالکل سیدھا ہو جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد یہ سب لوگ جمع ہو کر اونٹنی کو ذبح کرنے چلے۔ اونٹنی حوض کے قریب کھڑی تھی۔ ان میں سے ایک بدبخت شخص نے ایک آدمی کو پکارا کہ تم آ اور اس کو ذبح کر۔ وہ شخص آگے بڑھا اور جب اس نے دیکھا کہ یہ کام اس کی طاقت سے باہر ہے تو واپس پلٹ گیا۔ اسی طرح بہت سے آدمی آگے بڑھے اور واپس پلٹ گئے۔ آخر میں وہی بدبخت شخص آگے بڑھا جو لوگوں کو اونٹنی ذبح کرنے کی دعوت دے رہا تھا اور اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ انہی میں سے ایک شخص حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اس وقت وہاں پہنچے تو قوم آپ سے معذرت چاہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے اسے ذبح نہیں کیا بلکہ فلاں شخص نے اسے ذبح کیا ہے، اس کام میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا اگر تم اس اونٹنی کے بچے کو تلاش کر کے لاؤ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر سے عذاب کو دور کر دیں۔ اب پوری قوم اونٹنی کے بچے کو تلاش کرنے لگی، لیکن اونٹنی کے بچے نے جب اپنی ماں کو مضطرب دیکھا تو وہ اس وقت کارا نامی چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ لوگ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو پہاڑی پر چڑھنے کا سوچا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑی کو حکم دیا کہ وہ اتنی دور ہو جائے کہ کوئی پرندہ بھی وہاں نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ پہاڑی اونچی ہوتی چلی گئی۔ یہ لوگ ناکام واپس آ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں اونٹنی کا بچہ رو رہا ہے
وہ بچہ حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے آیا اور شدت خوف کی وجہ سے 3 مرتبہ بلبلایا۔